أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے رہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ آیت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اور آپ جانتی ہیں کہ جو آیت قل سے ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، جس میں انسانیت کے لیے گہرا سبق ہوتا ہے، اور کہیں تو مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہلوایا جاتا ہے ڈائریکٹ، اس کے بعد پوری انسانیت ہی سے خطاب ہوتا ہے، لیکن آیت اہم ہے، اور یہاں تو خاص کر قل کے ساتھ یا ایھا الناس ہے، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ آپ تمام لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیا ہے کہ تم اگر میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں تو نہیں عبادت کرتا۔ جس طرح سے آپ سورہ کافرون پڑھتی ہیں تو اس میں واضح کیا ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو میں نہیں عبادت کرتا اس کی، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں عبادت کرتے اس کی، یعنی کہ بالکل کٹ آف ہے، الگ الگ راستے ہیں، تمہارا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین۔ آپ آخری الفاظ دیکھیے، تم کو تمہارا دین، مجھ کو میرا دین، یعنی کہ دین سب سے بڑا میٹر ہے۔ اگر تم نے میرے دین کی طرف نہیں آنا ہے تو نہ آؤ، میرا راستہ الگ ہے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے موت دینی ہے۔ تو کیا یہ سوال نہیں ہے کہ کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہاری موت پر قادر ہیں؟ اور وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں مومنوں میں سے رہوں، ایمان والوں میں سے رہوں۔ تو دیکھیے موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے جب وہ چاہے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ انسانوں کی جانیں بھی اسی کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ پھر کہا گیا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ کیا ہو کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا۔ حنیفہ کے معنی ہیں یکسو ہونا، یعنی ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا، اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، جب آپ ایک طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیں، اسی کی طرف خالص نیت کر کے اسی کی رضا کے لیے آپ اپنی زندگی گزاریں، یہی ہے حنیف دین، جس کی پیروی کیا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور جس کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمام امت مسلمہ کو بھی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دین حنیف کی طرف بھیجے گئے، یعنی کہ وہی دین جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی ایک دین ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور یہ کہ شرک سے بالکل اجتناب کرنا، بچتے رہنا، کیونکہ یہ شرک خلاف ہے، تمہیں ہٹا دے گا، تمہیں برباد کر دے گا۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے سے۔ آج دیکھیے ہماری امت مسلمہ طرح طرح کے شرک کا شکار ہے، اور ایسے شرک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ شرک خفی، شیطان کہاں کہاں سے جو ہے ٹریپ کر لیتا ہے، کہاں کہاں سے شیطان پکڑ لیتا ہے، اور انسان کے ذہن میں یعنی کہ ناخداؤں کی اتنی تعریفیں اور اتنی بڑائیاں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بعد میں، پہلے وہ ان کو اہمیت دینے لگتے ہیں اور نہیں سمجھ پاتے کہ یہی شرک ہے، شرک خفی ہے اور شرک کی شروعات ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا، یعنی سوچ کہ جو کوئی نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عبادت کے معاملے میں ظلم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انسان کی اپنی جان پر بھی ظلم ہے یہ۔ انسان اگر اسی شرک کا شکار رہے اور انسان اس میں بڑھتا چلا جائے تو انسان اپنے ساتھ بھی ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی جہالت کی باتیں ہیں۔ آپ دیکھیے وہاں جہاں شرک عام ہے، ایسے لوگوں میں جہاں علم کی کمی ہے، جہالت ہے، یا وہ لوگ جو دین سے بالکل نابلد ہیں، کیسی کیسی رسومات ہیں وہاں پر، دین کے نام پر بھی ہے۔ یعنی کہ نفع و نقصان پہنچانے پر جو قادر نہیں ہے تو یہ ظلم کا ارتکاب ہے۔ ظلم یعنی ایسے کو خدا ماننا، ایسے کو رب ماننا۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ رکھ دینا۔ عبادت چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے جس نے تمام کائنات بنائی ہے اور تمام اسباب حیات بھی وہی مہیا کر رہا ہے، تو اس مستحق عبادت کے ذات کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں لگ جانا عبادت کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ اس لیے شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد کون ہے؟ تمام لوگ، ہم بھی اس میں شمار ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت، بڑی رحمت والا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے نفع و نقصان کی بات تھی، کس ذیل میں بات تھی کہ تم ذرا سوچو کہ یہ نفع و نقصان کے مالک تمہارے یہ ناخدا ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان جو ذرا سے بھی صحیح سوچ اور فکر رکھتا ہے وہ تو رک جائے گا، سوچے گا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ کوئی دور بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی دے نہیں سکتا نفع اور نقصان تو اس کو کوئی ہٹا بھی نہیں سکتا بجز اس کے۔ تو یہ سوچو تم جن خداؤں کے پاس جاتے ہو کیا وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتے ہیں؟ یا اللہ! انسان مشرک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کی تکلیف دور کرتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ان آستانوں پر جانے سے، میری ان قبر پرستی سے، میرے ان جو ہے پوجا پاٹ سے کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں بلکہ ان سے مدد ہو رہی ہے۔ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ جو بندہ ایسے مشرکوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، ایسے مشرکوں کی عبادت کرنے لگتا ہے، ایسے ناخداؤں کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوٹ دے دیتے ہیں اور وہ اسی میں کیا ہو جاتا ہے؟ اسی میں لگ جاتا ہے، وہ انہی کو خدا مان لیتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی تمہیں خیر پہنچانے والا؟ اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی فضل تمہیں پہنچا دے تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہی ہے فضل کو ہٹانے والا، وہی ہے فضل کریم، فضل کبیر دینے والا۔
یہاں جو ہے خیر کو فضل سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں ہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر پھر بھی رحم کرم فرماتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی خیر کا ارادہ کرے تو اس کو پلٹنے والا، اس کو لینے والا، اس کے فضل کو کوئی نہیں۔ یہاں فضل سے تعبیر کیا گیا خیر کو، یعنی کہ ہمارے اعمال کیا چیز ہیں، ہم تو اپنی نیک نیت رکھیں، ہم تو اپنی کوششیں اللہ تعالیٰ کے رخ کی طرف کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور گناہوں سے اجتناب، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یا بڑا کوئی گناہ ہے، دونوں طرح کے گناہ بڑے ہو جاتے ہیں اگر انسان کیا ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے گناہ پر، تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا رہے، اس سے ڈرتا رہے، تو جو کوئی بھی نقصان اور تکلیف پہنچ گئی تو کوئی نہیں اسے دور کرنے والا، اسی سے مدد طلب کرے، وہی ہی دور کرتا ہے۔ اور پھر کہا گیا یصیب بہ من یشاء، جس پر چاہے وہ دے دیتا ہے اس کو، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ اس کی مغفرت، اس کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ اتنے گنہگار بندے ہیں کہ اگر حساب و کتاب سے دینے لگے تو کچھ بھی خیر نصیب نہ ہو، لیکن کیونکہ وہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہے تو اپنے بندوں کو نصیب میں اپنے بندوں کو دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ اب اس کی چاہت آپ جانتی ہیں کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کے مقتضی، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کر دیا، جیسے کہ ایک ظالم بادشاہ ہوتا ہے یا ایک من موجی بادشاہ ہوتا ہے کہ جب اس کا موڈ ہوا اس نے جو چاہے دے دیا، جب چاہے روک لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہی ہونا چاہیے، وہی اس کی حکمت کے جو ہے، اس کی حکمت جو ہے کا تقاضا ہے۔ یہاں جو دیکھیے خیر کو آپ سمجھ چکی ہیں، اس کے بعد آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست سے آئے گا، راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اب دیکھیے یہ دوسری آیت ہے ہمارے سامنے آج کی، جو قُلْ یا ایُّہَا النَّاسِ سے جس کی شروعات ہو رہی ہے، تو آپ کو سمجھانے کی بار بار ضرورت نہیں کہ ان پوری انسانیت کو خطاب ہے اور بہت اہم خطاب ہے۔ کیا ہے کہ تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، تو حق سے مراد قرآن مجید ہے، یہ حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اسی قرآن کا سب سے بڑا جو میسج ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید الہی ہے، اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے، جیسا کہ اس نکتے کی وضاحت سے اس سے قبل متعدد بار مرتبہ جو ہے اس کی وضاحت کی جا چکی ہے۔ تو اس کا مین میسج یہی ہے، اور کہا گیا اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے گا تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ یعنی کہ آپ راہ راست پر آ کر کسی اور کا بھلا نہیں بلکہ اپنا ہی بھلا کرو گے، اور ایک سچا اور نیک انسان سب کے لیے ہدایت اور روشنی ہوتا ہے، اس کے جو بھی نیک عمل ہوتے ہیں، جو اس کے قدم نیک جس طرف اس کے نیک قدم اٹھتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کے لیے ایک اچھا اور سچا پیغام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک باعمل انسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور وہ کہا گیا کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ایک نیک بندے کی جو صحبت ہے وہ کتنی ضروری ہے۔
کیونکہ اس سے ہمیں ایک سوچ ملتی ہے، ایک نیک بندے کے پاس بیٹھ کے ہمیں اس کی ایک اچھی سوچ ملتی ہے، اور جب سوچ ملتی ہے، کیونکہ یہ سوچ جو ہے وہ روٹس ہیں، جڑیں ہیں ہمارے اعمال کی، انسان کی جو عمل کی شروعات ہے وہ اس کی اچھی خیر کی سوچ ہے۔ جب انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں، لیکن جب ایک نیک بندے کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو ہمت مل جاتی ہے، اس کو اس کا فائدہ سامنے سے نظر آتا ہے، کس کی شکل میں؟ اس کی شرافت، اس کی نیکی، اس کی چہرے کے نور کی شکل میں، یا اس کے کاموں میں جو خیر اور برکت ہوتی ہے شامل، اس کی آواز میں، اس کے چلنے میں، تو یہ ساری جو چیزیں اس کے سامنے جو ہے چلتے پھرتے انسان کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، تو یہی جو ہوتی ہے نیکی کا راستہ وہ اختیار کرنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے یہ اس کا فائدہ تو ہے، اسی کو تو پہنچا، لیکن اس نے کیا کیا؟ آس پاس والوں کے لیے ایک کیا بنا؟ روشنی بن گیا، نور بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا بھی اسی پر پڑے گا۔ آپ سمجھا دیجئے کسی انسان کو، 1000 بار سمجھا دیجئے، کتنی بار بھی اس کے سامنے قرآن مجید کھول کر رکھ دیجئے، لیکن اگر وہ نہیں ماننا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی پر جانا ہے۔ پریشان نہ ہو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا کہ آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، آگے آیت آ رہی ہے، اور آپ ان کو جو ہے ان کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوں۔ ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا گھلا دیں گے اس فکر میں کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اس فکر میں گھلا رہے تھے کہ میری امت، میرے لوگ، میری جو یہ قوم ہے وہ ایمان نہیں لاتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آگے آنے والی امت کے لیے بے چین اور پریشان تھے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے پوری احادیث کو لکھوایا گیا اسی دور میں، اور کس طرح قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے باحفاظت جو ہے ہمارے تک پہنچایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود کافی ہے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بے راہ انسان اور ایک نیک انسان دونوں کے راستے الگ ہیں، دونوں کا اپنا فائدہ ہے اور اپنا نقصان ہے۔ آپ دیکھیے انسان اس اصول پر، نیکی کے اصول پر نہیں چلتا تو دنیا میں بھی آپ دیکھیے اس کے برے نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسا انسان جو اپنی مرضی کا مالک ہو اور وہ کسی کی نہیں سنتا ہو، صرف اپنے مزوں کے پیچھے پڑ گیا ہو، تو دنیا میں بھی وہ کچھ نہیں پاتا۔ قربانی چاہیے ہوتی ہے، یہ مین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جس راہ میں انسان کوشش کرتا ہے اس راہ میں اسے لگا دیتے ہیں، اور وہ راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں ہی لگا دیتے ہیں، اس کا فائدہ نظر آنے لگتا ہے، اس کا فائدہ دے دیتے ہیں۔ لیکن انسان اگر دین کو شامل کر لیتا ہے اور دین اور اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف اور اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آزمائش میں ڈالا جائے، اور نیک بندے کی آزمائش زیادہ کی جاتی ہے تاکہ اسے نکھارا جائے، تاکہ اس کے اعمال جو ہیں اور زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ ہو جائیں۔ اور جو ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں؟ صبر عطا فرماتے ہیں، اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ آپ ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی جس میں کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان النصر مع الصبر، بے شک مدد صبر کے ساتھ ہے۔ تو جو انسان صابر اور شاکر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور صبر کا صلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو مشکلوں میں، تکلیفوں میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں گے، جو اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے بچائیں گے، جو اپنے آپ کو ناشکری کے کلمات سے، ناشکری کے خیالات سے بچائیں گے، جو ایسی تکلیفوں میں بھی، پریشانیوں بھی لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنیں گے، جو عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو نہ پیچھے رکھیں گے، نہ حقوق العباد کے معاملے میں، لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھیں گے۔ یعنی کہ کس وقت میں؟ جب کہ ان پر آزمائشیں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔ تو یہ ذمہ داری کہا گیا کہ مجھے نہیں سونپی گئی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں مسلمان بنا کر چھوڑوں گا، بلکہ میں تو صرف کیا ہوں؟ بشیر ہوں اور نذیر ہوں اور مبلغ ہوں اور داعی ہوں۔ میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا ہے، نافرمانوں کو اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے ڈرانا ہے، اور اللہ کے پیغامات کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ کوئی اس دعوت کو مان لیتا ہے اور ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا تو میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں کہ اسے زبردستی منوا کر ہی چھوڑوں گا۔ اس کے بعد آخری آیت ہے آج ہماری سورہ یونس کی، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔
اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وحی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ دیکھیے یہاں پر صبر کی تلقین ہے۔ میں صبر کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا چکی ہوں اس سے پہلے، اور صبر ایک بہت نہایت گہرا موضوع ہے، اور عمل کے اعتبار سے تو بہت ہی جو ہے یعنی کہ عمل کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ عمل ہے، اور بہت ہی ایمان والوں کا کام ہے صبر کرنا۔ یعنی کہ ہر انسان یہ کہے میں تو صبر کر رہی ہوں۔ صبر کے کئی طریقے ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ چپ رہیں، آپ جانتی ہیں۔ صبر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت خاموش رہیں۔ صبر ہے بہترین عمل، بہترین ریئیکشن، بہترین ایکشن ان حالات میں، ان معاملات میں، ان آزمائش میں جس کا ایک بندہ شکار ہے۔ اگر اس وقت خاموش رہنا ضروری ہے اور خاموش رہنا بڑا کام ہے تو یہ صبر ہے، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ مقابلہ کیا جائے، اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی جائے، تو یہ صبر ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے، کتنی جنگیں کی، اور اس میں اپنی جانیں بھی گئیں، جان کی قربانیوں پر بھی لگا دیا۔ کیسی کیسی جو ہے قتل عام کیے کنہوں نے، مشرکوں نے، اور کیسے کیسے ظلم کیے، تو شہید کہلائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں۔ تو یہ صبر تھا ان کا کہ انہوں نے پرواہ نہ کی اپنی جان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاصْبِرْ، صبر کریے، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی وحی کرے اسے مضبوطی سے پکڑ لیں، جس کا حکم کر دے اسے عمل میں لائیں، جس سے روکے رک جائیں، کسی چیز میں کوتاہی نہ کریں، اور وحی کی اطاعت و اتباع میں جو تکلیفیں آئیں، مخالفین کی طرف سے جو تکلیفیں ایذائیں پہنچائی جائیں، اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں جن دشواریوں سے گزرنا پڑے ان پر صبر کریں۔ یعنی کہ ایسا ہونا ہے۔ ہر انسان ایک دم پریشان ہوتا ہے، ہم جیسے عام انسان، گنہگار انسانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی، الجھن دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں، یعنی کہ دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن مراد یہ ہے کہ خاص کر جس میں ہماری نیت صرف اپنے دنیا کے فائدے کی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں، الجھا دیتے ہیں۔ تو خیر بہرحال انسان مومن ہے یا مشرک جو بھی ہے، بہرحال وہ جس راستے میں بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کے ساتھ تو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، لیکن وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، آپ دیکھیے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اس کا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا، اور ان دشواریوں سے گزر کر ایک مومن بندہ جو بھی آتی ہیں اس کو ہمارے جیسے عام گنہگار انسان ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ کیوں کہہ دیا، مجھے ایسا کیوں جواب آ گیا، مجھے ایسا نہیں سننا ہے، مجھے اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرنے ہیں، یا مجھے اپنا حق وصول کرنا ہے، تو حق بھی مارے جاتے ہیں اور تکلیف دہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو یہ کیا سمجھ کر ہم قبول کریں کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر صبر کرنا ہے، اور جس پر صبر کیا ایمان والوں نے۔ بنا صبر کے کیا ہے؟ کوئی چارہ نہیں، بنا صبر کے جو ہے کوئی جو ہے کامیابی نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا حتیٰ یحکم اللہ، جب تک اللہ کا حکم آ جائے، یہاں پر ہے کہ صبر کریں، یعنی کہ اللہ کا حکم سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی تکلیف کا شکار ہیں، کسی مرحلے میں ہیں، جیسے کہ آج آپ دیکھیے جنگی حالات بنے ہوئے ہیں فلسطین کی طرف سے، تو اللہ کا حکم کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی واضح فیصلہ آ جائے تب تک آپ اپنی جگہ ڈٹے رہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سب سے بڑا سب سے اچھا حاکم وہ ہے۔ تو اس کے حکم کا انتظار کرے، کیونکہ وہ ظالم نہیں، اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، اس کا فیصلہ ناحق ہوگا؟ نہیں، بلکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ ہمیں تو بہت کیا ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے مدد، لیکن ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، مسلمانوں پر کیوں ظلم ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے جیسے ملک ہیں کہ جہاں پر ہمارے جیسے جو ممالک ہیں اس میں پوری طرح جو ہے کہیں کہیں پابندی ہے اسلام کے قانون پر جو ہے عمل کرنے پہ، لیکن وہ ملک جہاں پر آپ دیکھیے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، جیسے فلسطین کا ایک مثال ہمارے سامنے ہے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیے کھلی طور پہ مارا جا رہا ہے، لیکن وہ شہید کا درجہ پا رہے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہی ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، سب سے بڑا حاکم وہ ہے. لوگ چاہیں کتنا بھی ظلم کر دیں آج، لیکن سب سے بڑا حاکم وہ ہے اور نظر نہیں آ رہا. اس لیے جو نہ ماننے والے ہیں وہ اپنے اختیارات کا پوری طرح استعمال کر رہے ہیں، وہ بے چھوٹ ہیں. ان کو ایسی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ اس میں خود گر جائیں گے ایک دن. اور ہم یہ جانتے ہیں، ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جنت جہنم وہ ٹھکانہ ہے کہ جس میں ہمیشگی ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوئی امید بھی نہیں. اللہم اعاذنا اللہ منہا. تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے گھیر لیتے ہیں، چھوٹ دے دیتے ہیں. تو چھوٹ جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، بلکہ نیکی کے کاموں میں انسان لگ جائے اور اس میں مہلت مل جائے تو یہ خیر ہے. اور بدی کے کاموں میں انسان کو نیک راہ سمجھ میں نہ آئے اور انسان ظلم کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے بہت برے انجام کا جو ہے راستہ ہے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.